بچپن اور سچائی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بچپن نیکی پاکیزگی اور سچائی میں گزرا۔ آپ کا لقب محی الدین تھا کیونکہ اپنے دین اسلام کو زندہ کیا۔ آپ کی آواز میں ایسا اثر ہوتا کہ لوگ روتے اور دل بدل جاتے۔ آپ کے شاگرد بڑے بڑے ولی اور عالم بنے۔ آپ کے پاس دنیا کی دولت تھی مگر آپ کا دل دنیا سے خالی تھا۔ اپنے بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا حتیٰ کہ سخت حالات میں بھی سچ کہا۔ جب آپ تعلیم کے لیے بغداد جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے سچ کہا، ہاں 40 دینار میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران ہوئے اور اپنے سردار کے پاس لے گئے تاکہ معاملہ معلوم ہو۔ جب سردار نے سچ سن کر وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سردار اور اس کے ساتھی اتنے متاثر ہوئے کہ سب نے توبہ کر لی اور نیک بن گئے۔ تعلیم و عبادت کی زندگی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد پہنچ کر دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اپنے فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے سالوں تک جنگلوں میں عبادت اور ریاضت کی۔ آپ دن رات اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، کئی دن فاقے میں گزارتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل کے درندے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ ادب سے پاس بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، لدنی، روحانی طاقت اور کرامات عطا فرمائیں۔ آپ کی ریاضت اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ نفس اور شیطان بھی آپ کے قریب نہ آتے۔ تبلیغ اور کرامات۔ جب اپنے تبلیغ کا آغاز کیا تو ہزاروں لوگ آپ کی مجلس میں شریک ہونے لگے۔ آپ کا واز دلوں کو ہلا دیتا، لوگ گناہوں سے توبہ کرتے اور نیک بن جاتے۔ آپ قرآن کے حافظ اور اس کی گہرائی سے واقف تھے۔ آپ خاموشی، فقر اور صبر کے قائل تھے۔ آپ کی کتابیں آج بھی روحانی فیض کا ذریعہ ہے۔ آپ کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ ایک بار ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جس پر جنات کا سایہ تھا۔ آپ کی دعا سے وہ بچہ محفوظ ہو گیا۔ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا تو اپنے دعا کی اور اسی وقت بارش برسنے لگی۔ ایک شخص اپنے دل میں شک لے کر آیا، اپنے اس کے دل کی بات بتا دی اور وہ فوراً توبہ کر کے مرید بن گیا۔ آپ دجلہ دریا پر پانی پر چل کر پار ہو گئے۔ وصال اور روحانی وراثت۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا آخری وقت بھی عبادت اور علم میں گزارا۔ اپنے مریدین کو وصیت کی کہ ہمیشہ حق پر قائم رہنا اور اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ ربیع الثانی 561 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور پورا بغداد غم میں ڈوب گیا۔ آپ کا مزار بغداد میں واقع ہے جو آج بھی روحانیت کا مرکز ہے۔ دنیا بھر سے زائرین آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات آج بھی مدارس، خانقاہوں اور دلوں میں زندہ ہیں۔ ہر سال 11ویں شریف 11 ربیع الثانی کو دنیا بھر میں آپ کی یاد میں محافل منعقد کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا اور آپ کی برکت سے لاکھوں لوگ ران ہدایت پر چل رہے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے اقوال۔ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، دل زندہ ہو جائے گا۔ صبر جنت کی کنجی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اخلاص وہ عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ تقوی دل کی صفائی کا نام ہے۔ عاجزی مومن کا زیور ہے۔ نیت کو پاک کرو، عمل خود بخود پاک ہو جائے گا۔ عبادت بغیر اخلاص کے بوجھ ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، دل روشن ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ کو پہچان لو تو سب کچھ پہچان لوگے۔ مخلوق سے امید مت رکھو، خالق پر بھروسہ کرو۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ ویران ہے۔ اللہ کا قرب اطاعت سے ملتا ہے۔ اپنی اصلاح کرو، دوسروں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ غرور علم کو زہر بنا دیتا ہے۔ خاموشی عبادت کی علامت ہے۔ دل کو دنیا سے نکال دو، اللہ دل میں آ جائے گا۔ عبادت میں لذت تب آتی ہے جب دل پاک ہو۔ زہد دنیا سے بے رغبت کا نام ہے۔ ہر مصیبت میں صبر کرو، اللہ مدد کرے گا۔ دنیا کی خواہشیں دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ توبہ دروازہ ہے اللہ کی طرف آنے کا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ علم سیکھو تاکہ جہالت سے بچو۔ توبہ دروازہ ہے اللہ کی طرف آنے کا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔
علم سیکھو تاکہ جہالت سے بچو۔ جو اللہ کو پاتا ہے سب کچھ پا لیتا ہے۔ دل وہی روشن ہے جس میں اللہ کی یاد ہو۔ کسی کو حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو۔ اللہ کا ذکر تمہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تم سچ پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص بناؤ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ کی رضا میں اپنی رضا فنا کر دو۔ عاجزی اختیار کرو، اللہ بلند کرے گا۔ علم کے ساتھ حلم ہونا ضروری ہے۔ دل کو صاف رکھو، اللہ کی محبت بس جائے گی۔